کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ سب کے سورج نکلے اور نکل کر غروب ہو گئے، ایک عبد القادر جیلانی ہے کہ جس کا سورج قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر آج ہم ذکر غوث الاعظم کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے بلکہ بغداد کے دولہ کی مرضی ہے۔ فرماتے جب میں چاہتا ہوں تو لوگوں کی زبان پہ میرا نام آتا ہے، اور جب میرا نام لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو پھر اللہ ان سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ فرماتے مصیبت میں میرا نام لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے مصیبت میں میرا نام لیا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شان یہ ہے، میں غوث پاک کی شان کیا بیان کروں؟ غوث پاک کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غوث پاک کی شان بیان فرمائے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ سیرت غوث اعظم کے صفحہ 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، اور جب حجرہ فاطمہ میں آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کبھی حجرہ فاطمہ کا تصور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، عرش جس کا متمنی ہو اس حجرہ فاطمہ میں وہ رسول دن میں کئی مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ عرش کو جس کی تلاش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے میرے سینے پر آئے تو مجھے معراج نصیب ہو جائے، اور حجرہ فاطمہ کی شان کیا، حجرہ فاطمہ رش کے عرش ہے، رش کے عرش ہے کہ عرش کو تو ایک بار سعادت ملتی ہے، اور حجرہ فاطمہ وہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ حضور آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد چونکہ اس حجرے میں 5 تن جمع تھے، 5 تن ہمیں جنہیں کہتے ہیں، ہم جنہیں 5 تن کہتے ہیں وہ 5 تن جمع تھے۔ اللہ اکبر، اور اس 5 تن کی شان کیا ہے؟ اللہ، اگر پھیلے تو کائنات بنتی ہے اور سمٹے تو 5 تن بنتے ہیں، اسی لیے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، مولائے کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسن مجتبی ہیں، حسین پاک ہیں، اور خود رسول اللہ ہیں، 5 تن پاک حجرے میں جمع ہیں۔ سرکار امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لبوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانیوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا یہ معمول نہیں تھا، جب بھی حضور حجرے میں آتے تھے تو پہلے امام حسین کو لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے۔ چھوٹے شہزادے کا خیال زیادہ تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، وہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج معمول کے خلاف سرکار نے امام حسن کو اٹھایا، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرا چھوٹا لال جو ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر نانا کو دیکھتا ہے، اور آج خلاف معمول ساری توجہ حسن مجتبی کی طرف ہے۔ وہ رسول جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے سیدہ کے دل کے جذبات
کیسے چھپ سکتے تھے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے، یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے، یہ جبریل نے بتایا۔ اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں۔ ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا۔ اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو۔ شان قادریت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے۔ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا، مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے۔ ہم نے تو غوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں تو روزی ملے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کبھی غوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کبھی غوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر مت سمجھنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جب یہ شان عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو؟ سرکار غوث العظم دستگیر کی یہ شان ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں۔ غور فرمائیں، اس کی تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کون بیان کرے؟ اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ مطلع کی ابتدا یوں ہوتی ہے جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، کامل ہے یا غوث۔ یہ ہے غوثیت معاف سے عقیدت، جو تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ ہے، جو تیرا طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ اوروں کو رات بھر مصلی پر گزارنے سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مرتبہ لے کر آتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تیرا
ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور کہتے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک سے وابستہ ہونا بڑی چیز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے غلاموں سے کبھی عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو گمراہ بھی ہونے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ محمد حسین ابن منصور حلاج کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو پھر ان کو بچا لیتا، یعنی میں ان سے اس طریقے کی کوئی بات ہونے نہیں دیتا، ان کو سہارا دے کر کے بچا لیتا۔ اس وقت میں نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، اگر میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صرف بیعت ہو جائے اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں، لیکن بات صرف بیعت ہونے کی ہے۔ لوگ آج کل تو کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ صرف رسومات کی طرف لوگ آج پھنس گئے ہیں۔ حقیقت میں بیعت ہوتا کون ہے؟ غوث پاک کی بیعت بے نمازی رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت دلوں میں کینہ رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زبانوں سے غیبت ہونے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے، غوث پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے، حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے؟ ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو غوث پاک کے مرید صرف وہ مرید نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے والے ہیں، جو ان سے محبت کرے سب غوث پاک کے مرید ہیں، اس لیے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں غوث پاک کی برکت نہ ہو۔ امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور